آن لائن گیمنگ کی وجہ سے بہت سے بچے بچیاں مختلف مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. کیا اثرات ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کے ہمارے بچے بچیوں پر؟ اور یہ کوانٹم کتنا ہے, کتنی بڑی تعداد ہے ان متاثرین کی؟ جی بہت شکریہ. ایک تو کافی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے, کافی دفعہ لوگ اس پہ بات کر بھی چکے ہیں, لیکن چونکہ ٹیکنالوجی کی کچھ نیچر ایسی ہے جو کہ ایوالو ہوتی رہتی ہے. پاکستان میں رسائی جو ہے وہ موبائل فونز کی بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. گیمنگ جو انڈسٹری ہے وہ بھی کافی پھیل گئی ہے, جو ینگ جنریشن ہے وہ کافی استعمال کرتی ہے. تو اس کا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کتنا وسیع ہو چکا ہے یا کتنی زیادہ تعداد جو ہے وہ ایکسیس کرتی ہے. خاص طور پہ جب گیمنگ انڈسٹری کی بات آتی ہے, آپ انٹرنیٹ یوزرز کی تو بات کر لیتے ہیں کہ ایک ڈیٹا ہے جو کہ ITU یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بتاتی ہے, لیکن کافی زیادہ تعداد ہے ینگ لوگوں کی بھی. اور اگر پھر آپ اس کو سیگریگیشن کریں کہ خواتین کتنی ہیں اور لڑکے کتنے ہیں, تو وہ مجھے اس ڈیٹا کا تو نہیں پتا, لیکن بہت سی خواتین گیمنگ انڈسٹری میں ہیں اور استعمال بھی کرتی ہیں, بٹ ڈیولپرز بھی ہیں. لیکن ہماری ایک سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے, اور جو ہم نے 2016 میں بنائی تھی, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں بہت زیادہ ایز اے آرگنائزیشن کمپلینٹس آتی تھیں جو بھی انٹرنیٹ کو لوگ استعمال کرتے تھے, خاص طور پہ خواتین, کہ ہمیں ہراسمنٹ ہوتی ہے یا یہ. لیکن وہ زیادہ تر ہے سوشل میڈیا کے اوپر, کہ جب آپ کو ہراسمنٹ ہو, بلینگ ہو یا ابیوز ہو. لیکن نگہت داد صاحبہ, اب تو یہ صورتحال یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ 2 خواتین نے اپنے ملک چھوڑ دیے. ایک خاتون پاکستان سے انڈیا چلی گئی, دوسری انڈیا سے پاکستان آ گئی. یہ مطلب یہ معاملہ کیا پاکستان کے اندر بھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس طرح لنک ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ڈیفینیٹلی اس طرح لوگوں کو پھنسا بھی لیا جاتا ہوگا؟ ہنی ٹریپ بھی بعض سامنے چیزیں آئی ہیں کہ اغوا برائے تاوان ہو گیا اسی چکر میں. کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے کئی لوگوں کو اس طرح سے ٹریپ کیا. جی یہ دیکھیں, ابھی یہ کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے. یہ اس طریقے سے پراپر رپورٹ, کچھ واقعات رپورٹنگ میں آ جاتے ہیں سامنے, اور بہت سے نہیں آتے ہیں. اور یہ پاکستان میں بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ گیمز کے تھرو یا میسنجرز کے تھرو, یہ جو آپ نے ہنی ٹریپ کی بات کی ہے, کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پرسنل ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں. اب کچھ ریلیشن شپ جو ہے ان کی نوعیت وہ ٹھیک ہوتی ہوگی اور لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ واقعی ہنی ٹریپ اور پورا مافیاز کام کر رہے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ ہیومن ٹریفکنگ ہوئی ہے کہ کس طریقے سے لڑکیوں کو بہلا پھسلا کے دیہی علاقوں سے شہروں میں بلایا گیا, اور پھر کیسے ان کو آگے بیچا گیا, فروخت کیا گیا, ملک سے باہر بھیجا گیا. تو ظاہر ہے وہ جو بالکل ایک چھوڑ چھاڑ کے ایک لڑکی آ جاتی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا, وہ بالکل ایک اندھا اعتماد کر لیتی ہے. یہ تو اب تک کہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. اچھا نگہت داد صاحبہ, یہ بتائیے کہ بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جعلی آئی ڈیز, مثال کے طور پہ میرے نام سے ہی کسی نے کوئی جعلی آئی ڈی بنا دی, میری تصویر لگا دی جو کہ فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ اویلیبل ہے, اور اس کے اوپر کچھ غلط سلط لکھ دیا. یعنی خود تو یہ بتائیے کہ اس طرح کی پریکٹسز کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے قانونی طور پہ کوئی یا اپنے لیول پہ رابطہ کیا ان کمپنی سے جو فیس بک یا اس طرح کی دیگر ایپس چلا رہی ہیں؟ بالکل. ایک تو یہ کہ خود لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے نام سے کسی نے فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, تو تب اصل بندے کو پتہ لگتا ہے کہ میرے نام سے کوئی اور جو ہے وہ جعلی. اور یہ باقاعدہ قانون میں جرم ہے. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو 2016 میں آیا تھا, اس میں باقاعدہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جس نے کسی کی فیک آئی ڈی بنائی یا یہ پریٹینڈ کیا کہ یہ شخص ہے اور وہ ایکچولی نہیں ہے, اور وہ اس کے بارے میں غلط انفارمیشن دے گا یا کوئی ایسی باتیں کرے گا جو کہ پاکستان کے ایگزسٹنگ کسی قانون کے خلاف ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انتشار پھیلانے والی ہو, تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں اینڈ دین پھر اس کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے. تو یا تو وہ کبھی کوئی بتا دیتا ہے اصل بندے کو. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہوتی ہے نگہت داد صاحبہ کہ بعض اوقات جو فیک آئی ڈی ہوتی ہے اس پہ فالوورز
ریئل جو آئی ڈی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے کیا پاکستان میں کوئی ٹریننگ، کوئی ایجوکیشن، اس کا کوئی انتظام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں جی، ڈیجیٹل سیفٹی پہ تو ہم جیسے لوگ یا ادارے ہیں جو کہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کو یا انٹرنیٹ پہ، وہ کیسے اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. کمپنیوں کی تو ذمہ داری بنتی ہے اور ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن جو لوگ استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو باخبر رکھیں کہ ہم نے انٹرنیٹ کو کیسے محفوظ طریقے سے، جیسے مثال کے طور پہ یہی جعلی آئی ڈیز والی بات ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو یوزرز ہیں وہ اپنے آپ کو گوگل کریں یا وہ فیس بک کے سرچ بار میں جا کے اپنے نام کو ذرا لکھیں، پورے نام کو، یا اپنی ای میل جس پہ انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا، یا اپنے فون نمبر کو، اور دیکھیں کہ ان کے نام سے کوئی اور تو مطلب جعلی آئی ڈیز تو نہیں بنی ہوئی. تو یہ چھوٹی نگہت داد صاحبہ، یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ پنجاب کے ایک شہر میں مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک صاحب کے نام پہ کسی ان کے دشمن نے آئی ڈی بنائی اور اس پہ توہین آمیز مواد مذہبی ڈال دیا. جب معاملہ حد سے بڑا، پھر پولیس بیچ میں آئی اور پولیس نے سراغ لگایا کہ یہ آئی ڈی ایکچولی پاکستان سے بنی ہی نہیں، پاکستان سے باہر سے کسی نے اس شخص کی تصویر لگائی اور اس پہ توہین آمیز مواد ڈالا تاکہ لوگ اس کو کوئی انتہائی قدم اٹھا لے، اور پھر بڑی مشکل سے وہ معاملہ رفع دفع ہوا. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بتائیے کہ ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ اے کے نام سے کوئی بی جو ہے وہ ایک آئی ڈی بنا دے اور اس پہ کوئی فضول چیز لکھ دے یا کر دے، اور پھر کہانی کسی اور طرف چل پڑے، کوئی حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ. دیکھیں یہ ہوا ہے، یہ اس میں تو پولیس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ جعلی آئی ڈی بنی تھی. بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، بہت سے لوگ بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں اتنے سالوں سے، جن کی یا تو غلط آئی ڈی سے اس طرح کے مواد کو شائع کیا گیا، یا جن کی اپنی آئی ڈی کو ہیک کر کے اور اس پہ مواد شائع کیا گیا. تو وہ آئی ڈی تو جعلی نہیں ہے، لیکن کسی نے وہ ہیک کر کے تو کیسے اس کے اوپر مواد جو ہے وہ. اب یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ہے وہ کتنی اس معاملے میں تیار ہے، اکوپڈ ہے، اسکلڈ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اسکلڈ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس فورینزک کی چیزیں ہیں. ہماری پنجاب فورینزک لیب جو ہے وہ بڑی اسکلڈ ہے، کافی زیادہ جدید بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب قوانین بہت ناقص ہوں اور جب لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کی ایویڈنس تو بعد میں آنا ہے نا، وہ تو پرچے پہلے درج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کافی زیادہ مسئلہ. لیکن ایک میں بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بہت عرصے سے بار بار جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کو بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ پلیز آپ قانون تو بنا دیتے ہیں، لیکن وہ قانون کی جو عمل درآمد ہوتی ہے نا، اور اس میں جو ادارے شامل ہوتے ہیں، ان اداروں کی بھی ساتھ ساتھ المیہ یہی ہے کہ قانون تو بن جاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہو پاتا.